چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ پانچ پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع۔ آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نافیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زمیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی۔ گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے۔ جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا؟ ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے، عورت کی بچیوں نے دیکھا، رونے لگی۔ اماں کہتی ہے بیٹیوں کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے۔ گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ عورت بھی رونے لگی۔ عمر گزر گئی، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار پرسی کون کرے؟ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے نا، لائن لگ جاتی ہے، صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نے کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں۔ کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے۔ جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے چودھری صاحب، شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں، بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں۔ ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، ساری زندگی بازار میں دھوکہ، مارکیٹ میں فریب، مال میں گڑبڑ، اور اب تو حد ہو گئی، مردوں سے بھی فریب، مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ، مردوں سے، اور پرائے نہیں، اپنی ماں کے ساتھ
کے ٹھگی مار رہے لوگ. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، کھلایا پلایا سمجھایا، شادی کی، دعائیں مانگی رات دن، اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی، سیکھتا کوئی نہیں. کئی سال کی بات ہے، ضلع لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا. کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا، افسروں کا انتظار تھا. ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. کاروں میں سے کا انتظار تھا. ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. کاروں میں سے اترے اور یوں تیار کھڑے ہو گئے. اگلے دن میری 2-4 افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا. یہ جب بھی بڑی بڑی موٹی موٹی ٹھونڈوں والے ڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ، گھر سے کرائے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے. شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لینا. اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے. اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی. کہ پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی. کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں. میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 2 نہیں. انہوں نے کہا واہ واہ، 4 کی 2 ہو سکتی ہے، 3 کی 2 نہیں ہو سکتی. بڑے مسائل معلوم ہے. کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبہ مفتی، اور جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے. گاڑی میں کوئی حرج نہیں. ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی، یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، یوں میں نے کہی وضو ہو گیا، کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے. کھانا دینکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے. اور جیسا وضو تھا ویسے ہی نماز پڑھ دی. یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا، چل بھائی نماز ہو گئی. فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تاشر ہو رہے ہیں، زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرت والے، بڑی بہادری کے مالک، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی. کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے. کہنے لگا لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، میرا جگر پھٹ گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں
چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی, اچانک بیدار ہوئی, میری آنکھ کھلی, میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا, اتنی لمبی دعائیں مانگی, اتنا لمبا سجدہ, اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی, کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. اولادا امام الانبیاء ساری رات روئے, تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا, تو اپنی روح سیاہی پہ کبھی نہیں رویا, اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا. اس لیے خدا نے اعلان کر دیا, فرمایا نہ گھبرا, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو. وہی گانا بجانا, وہی بدماشی, وہی تماشا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا, صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو موت آئی, جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد کریم